نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین اکرام، معراج کا موضوع روح، روحانی بیماریاں، اس کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی، سننے کے بعد ہم سب کو بلکہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان مصیبت کا مارا ہوا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بڑا مطمئن نظر آئے گا، مگر جب اندر کی بات وہ کھولے گا، اندر کی بات سنائے گا، تو پریشانیوں کا مجموعہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ لا علاج مرض ہے یا اس کا کوئی مرض بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج بھی بتلایا ہے؟ تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آپ کی گوش و گزار کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک روح اور ایک اس کا بدن۔ صرف بدن سے انسان نہیں بنتا، انسان نہیں کہلاتا، اس لیے کہ جب روح نکل جاتی ہے، روح چلی جاتی ہے، بدن موجود ہوتا ہے، آنکھیں موجود ہوتی ہیں، کان موجود ہوتا ہے، ہاتھ موجود ہوتے ہیں، پاؤں موجود ہوتے ہیں، لیکن آنکھ دیکھتی نہیں، کان سنتا نہیں، زبان بولتی نہیں، ہاتھ کام نہیں کر سکتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب جلدی تجہیز و تکفین کرو، کفن پہناؤ، نہلاؤ دہلاؤ اور اس کو دفن کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان، صرف یہ بدن جو انسان کو نظر آتا ہے، یہ بدن، یہ انسان نہیں بلکہ بدن اور روح دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اب ہماری ساری توانائیاں، ساری جمع خرچ وہ اس بدن کی خدمت کے اندر ہے کہ اس بدن کو غذا کیسی ملے، یہ بدن طاقتور کیسے ہو، یہ بدن صحت مند کیسے ہو۔ آج ہم سب توانائیاں اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اچھی غذا، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا مکان، اچھی گاڑی، یہ تمام آسائشیں ہم اس بدن کے لیے ڈھونڈتے ہیں، اور جو روح ہے اس کو ہم نے بلا دیا، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی تنہائیوں کا، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ روح کی غذا سے ہم غافل ہیں۔ آج ہماری روح بھوکی ہے، ہماری روح پیاسی ہے، ہم نے اس کو سیراب نہیں کیا۔ ہمارا بدن تو سیراب ہے،
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن کمزور تھے، ان کے بدن کمزور تھے، لیکن ان کی روح اتنی طاقتور ہوتی تھی کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے بدن مضبوط ہیں لیکن ہماری روح کمزور ہے، روح کو ہم نے غذا نہیں دی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے، نزلہ، زکام، بخار اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں بھی ہیں، ہم ان کا علاج نہیں کرتے۔ روحانی بیماریوں کے اندر حسد ہے، غصہ ہے، شہوت ہے، اور حرص، بخالت، بخل کرنا، حرام حلال کا خیال نہ کرنا، یہ تمام روحانی بیماریاں ہیں، ہم ان کا علاج نہیں کرتے۔ ان کا علاج کہ ہم اپنی روح کو صبر کی غذا دیں، توکل کی غذا دیں، ہماری روح وہ صبر سے آشنا ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے اندر توکل آئے کہ انسان وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تبارک و تعالی ہی کے اوپر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر عاجزی آئے۔ 1,24,000 انبیاء کے درمیان مشترکہ جو چیز تھی وہ عاجزی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، خاتم النبیین، وہ سب کے درمیان مشترکہ چیز وہ عاجزی تھی۔ ہمارے اندر ایثار آئے، عفو و درگزر آئے، دوسرے کو معاف کرنا آئے۔ تمام انبیاء معاف کرنے والے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر باوجود کہ انتہائی سخت اذیت مشرکین مکہ نے پہنچائی تھی، صحابہ اکرام کہنے لگے کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج سخت گمسان کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو معافی، درگزر، توکل، صبر، شکر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع کے اوپر خندق کھود رہے ہیں، چٹان آ جاتی ہے، صحابہ اکرام سے ٹوٹتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کدال مارتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، چنگاریاں اڑتی ہیں۔ کہا کہ مجھے روم اور فارس، ان کے جو قصر ہیں، شہنشاہی، وہ نظر آئے، وہ بھی فتح ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فاقہ کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، کھانے کو کچھ نہیں، پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس حالت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر۔ منافقین کہنے لگے کہ حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں، دشمن کے ڈر کی وجہ سے خندق کھود رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ روم اور فارس جو ہے وہ اس کو فتح کریں گے اور اس کے محلات ہمارے قدموں پہ گریں گے۔ آخرکار انہوں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قدموں کے اندر یہ سلطنتیں گر گئی۔ تو شکر تھا، کچھ نہیں ملتا تھا لیکن پھر بھی شکر تھا۔ آج 1000 چیز کھانے کے بعد بھی ہمارے اندر شکر نہیں آتا، 1000 چیز کھانے کے بعد بھی ہماری زبان الحمدللہ نہیں کہتی، تو ہمارا جسم کیسے مریض نہیں ہوگا؟ تو یہ روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج کرنا ہے، حسد کا علاج کرنا ہے، غصے کا علاج کرنا ہے، شہوت کا علاج کرنا ہے، اسی طرح ناشکری کا علاج کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ آج ہماری زبانوں کے اوپر دنیا کے تذکرے ہیں، بادشاہوں کے تذکرے ہیں، انسانوں کے تذکرے ہیں، اور بازارات کے تذکرے ہیں، ہر چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان اور ہمارے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہم
آج طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بدن کے ساتھ ہم اپنی روح اس کا بھی خیال کریں، اس کو بھی غذا پہنچائیں، اس کی بیماریاں دور کریں، انشاءاللہ ہماری مصیبتیں ختم ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام یہ مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بنیادی تصور دیا۔ جو آدمی حرام کی طرف جاتا ہے وہ خود یا اس کی آنے والی نسل یا اس کی اولاد پاگل پن کا شکار ہوتی ہے، اس مرض کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ تو حرام کو چھوڑ کر حلال طریقے کی طرف ہمیں آنا ہوگا، روح کو خوش کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح مشکلات کے لیے ایک وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں یا مالک، یا کریم، یا مغنی، یا صمد، 4 لفظ ہیں، یا مالک، یا کریم، یا مغنی، یا صمد۔ اے مالک، اے کریم، اے غنی کرنے والے، اے بے نیاز، صبح شام اس کا ورد انسان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کاموں کے اندر آسانیاں اور بلائیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ہمارے لیے بلائیاں ہی بلائیاں، راحتیں ہی راحتیں ہوں گی۔ تو لہٰذا ہم جس طرح اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں اس طرح ہم اپنے روح کا بھی خیال کریں، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کریں اور کسی اللہ والے کے ساتھ ذکر کو سیکھیں، کسی اللہ والے کے ساتھ جو ہے وہ ہم اٹھے بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ اور صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مشک عنبر والے کے پاس بیٹھو گے تو اگر خوشبو نہیں حاصل کر سکتے تو خوشبو تو ضرور آتی رہے گی، اور بٹھی اور جو برا ہم نشین ہے اس کی مثال بٹھی والے کی طرح ہے کہ وہاں پر اگر تمہارے کپڑے تو نہیں جلتے لیکن اس کا دھواں تو پہنچے گا۔ تو صحبت سے انسان کا کام بنے گا۔ اللہ والوں کو ڈھونڈے، ان کی صحبت اختیار کرے، باطنی امراض کو ختم کرے، انشاءاللہ پریشانیاں زندگی سے نکل جائیں گی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ la 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 la